وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر اللہ تطمئن القلوب. کوئی معین الدین صاحب محمد معین الدین صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، ہسپتال میں داخل ہیں، دل بھی بڑھ گیا، جگر بھی بڑھ گیا، پیٹ میں پانی بھی بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ دعا کیجیے اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرمائے اور ان کی بیماری سے ہم لوگ سبق حاصل کریں. کیا یہ بیماری اوروں کو ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جب ہو سکتی ہے تو ہم لوگوں کو بھی تقوی سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کو اپنے اوپر ذرا دیر کی حرام لذتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. آپ بتاؤ اس حالت میں جو اسپتال میں داخل ہو کوئی نرس کو یا کسی عورت کو بد نگاہی کر سکتا ہے؟ جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو جتنے لالے ہیں سب بھول جاتے ہیں. یہاں دوسرے لالے کے معنی حسین اور نمکین لوگ ہیں، نمکین اور حسین چہرے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں رحم کی اپیل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. یہ صاحب ادھر دیکھیے میری طرف. آپ جب میں ذرا کوئی درد بھری بات کہوں تو میری طرف دیکھا کرو. اسی ٹیپ ریکارڈروں نے آپ لوگوں کو تباہ کر رکھا ہے. صحابہ کرام نے درد بھرا دل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لیا تھا. بغیر ٹیپ ریکارڈر ایک ایک صحابی لاکھوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا. میں منع نہیں کرتا ہوں لیکن ساری توجہ ادھر رکھو، اس کو سائیڈ بزنس رکھو، سائیڈ بزنس. یہ ان چیزوں میں اگر آج ٹیپ ریکارڈر سبب ولایت بنتا تو سارے دنیا کے انسان ولی اللہ ہو جاتے. عرض کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے اور بہت سالوں تک، ابھی 100 سال کی ایجاد ہے، 1300 برس تک جتنے لوگ ولی اللہ ہوئے ہیں کاہے سے ہوئے ہیں؟ بتاؤ، ٹیپ ریکارڈر سے ہوئے ہیں. دل و جان اللہ پہ پیش کرو، اللہ پر اپنا قلب پیش کرو اور اس نیت سے باتیں سنیے کہ ہم سب آج سے عمل کریں گے اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. جان دے دیں گے اللہ پر جس نے جان دی ہے، لیکن حرام لذت کو امپورٹ نہیں کریں گے. جس مزے سے، جس خوشی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہم اپنے اس بڑی طاقت والے مالک کو ناراض نہیں کریں گے. آپ بتاؤ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں امریکہ کی بڑی طاقت ہے. گرین کارڈ کا اگر اعلان ہو جائے تو شاید کراچی خالی ہو جائے. اگر آج اعلان ہو جائے کہ جتنے لوگ آنا چاہیں امریکہ آ سکتے ہیں تو کراچی میں کتنے لوگ رہیں گے بتاؤ؟ کچھ مولانا لوگ رہ جائیں گے، کچھ مدرسے رہ جائیں گے، کچھ طلبہ رہ جائیں گے. لیکن میں نے امریکہ میں یہ تقریر کی تھی کہ اے گرین کارڈ لینے والوں، کیا امریکہ کے نیشنل ہونے کے بعد موت نہ آئے گی؟ تمہیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا ایک دن. یہ نہ سمجھو کہ کراچی میں مار دھاڑ قتل ہے یہاں بچ جائیں گے. امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا ایک دن. اصلی وطن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے. جہاں تمہارا دین بن جائے وہی تمہارا امریکہ ہے. جہاں ہمارا دین سلامت رہے بس وہی ہمارا اصلی شہر ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مولانا رومی بھی کیا پیارے آدمی ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں. میرے شیخ کا جملہ ہے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی پیارے آدمی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک عاشق سے اس کے محبوب نے، معشوق نے پوچھا، گفت معشوق با عاشق اے فتح. ایک معشوق نے پوچھا کہ اے نوجوان عاشق، تو بغربت دیدئی بس شہ رہا، تو نے پردیس میں بہت سے شہروں کو دیکھا. تو بغربت دیدئی بس شہ رہا، بے شمار شہروں کو دیکھا. پس کدامی شہر جہاں خوش ترس، تجھ کو کون سا شہر پسند آیا؟ اس نے کہا کہ گفت شہر کی دروے دلبرس، جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے وہی شہر میرا پیارا ہے. مسلمان کو ہی کہنا چاہیے کہ سب سے پیارے شہر دو ہیں، مکہ شریف اور مدینہ شریف. اللہ کا گھر مکہ شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، بس دو ہی شہر ہمارے شہر پیارے ہیں.
تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہے کتنے ہی ہم لوگ کما لیں اور کتنے ہی پاپڑ سموسے بریانی کباب کھا لیں، کتنے ہی عمدہ عمدہ سوٹ پہن لیں، کتنی ہی فیکٹریاں اور بینک بیلنس قائم کر لیں، لیکن یہ بتاؤ 5000 گز کلفٹن پر مکان بلڈنگ ہے، لیکن اصلی پلاٹ کہاں ملتا ہے یہ ہمیں بتاؤ بھائی، اصلی پلاٹ کتنے گز کا ہوتا ہے؟ شاباش، جلدی بتاؤ۔ 2 گز کا اصلی پلاٹ 2 گز کا ملتا ہے۔ بس سمجھ لو وہی ہمارا، وہاں کی فکر کرو۔ میرے شیخ لالو کھیت سے گزرے سن 1960 میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہاں کچھ جھوپڑیاں دیکھیں، فرمایا کہ حکیم اختر دیکھو یہ جھوپڑیاں ہیں، ان کتنی پریشانی میں ہیں، لیکن سورج نکلتا ہے اور ان پر بھی ڈوب جاتا ہے، گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے، ایک دن ان کا بھی زندگی پار ہو جائے گی، لیکن اگر آخرت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے سورج ڈوبتا ہے غریبوں پر بھی اور بادشاہوں پر بھی، تندرستوں پر بھی، بیماروں پر بھی۔ سورج اپنی جگہ غروب ہوگا اور طلوع ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، یعنی سورج کا نکلنا دیکھا، ڈوبنا دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔ اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات اور اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی بات بتاتا ہوں کہ چاہے دنیا تھوڑی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کیا ہوا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ چین ڈال دیتا ہے۔ پاپڑ سموسے بریانی کھانے والوں کو مصیبت میں پایا ہے، اور دال روٹی چٹنی کھانے والوں کو میں نے عیش میں پایا ہے۔ آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ خوشی دے سکتا ہے چٹائی پر یا نہیں؟ اور قالینوں پر اور پھولوں میں وہ رولانے پر قادر ہے، اور کانٹوں پر ہنسانے پر قادر ہے۔ کیا عمدہ شعر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا۔ اللہ تعالیٰ دل پر براہ راست رابطہ رکھتے ہیں۔ دل بادشاہ ہے، بادشاہ لوگ بادشاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، دل بادشاہ ہے جسم کا، لہذا اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کے دل کو چین دے دیتے ہیں، اور جب دل گلستہ ہوتا ہے تو سارے عالم میں گلستہ نظر آتا ہے۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پولیس کو براہ راست بلا کے بات کرے، وہ اس شہر کے گورنر سے، وزیر سے، صوبے سے بات کرے گا، صدر۔ اللہ تعالیٰ کان کو نہیں ایستے پہلے، جیسے ہی گناہ شروع کرتا ہے انسان سب سے پہلے دل میں پریشانی آتی ہے۔ یہ تھوڑی کان کی سنوائی اور آنکھ کی بینائی نہیں چھینتے پہلے، بادشاہ ہے دل، بڑے لوگ بڑے ہی لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور آگے ذرا سا بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری نافرمانی کا ارادہ کیا اور میری نافرمانی کے حرام مزے لوٹنے کی خبیثانہ حرکت شروع کی۔ خبیثانہ کیوں کہتا ہوں؟ آپ لوگ بتائیے کہ گناہ خراب چیز ہے اچھی چیز ہے؟ تو پھر میں خراب چیز کو اگر خراب کہتا ہوں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ خراب معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ خر معنی گدھا، آپ معنی پانی، گدھے کا پانی۔ اس لیے دوستو دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ڈرنے کی ہے، جو اللہ والوں کا ڈر ہے، وہ کیا ڈر ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر اولیاء اللہ کو ملتا ہے، اور یہی ڈر علامت ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ جو بے خوف ہوتا ہے اور سانڈ کی طرح ہر وقت گناہوں کے اوپر اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ ظالم کا دل اللہ سے بہت دور ہے، نابینا ہے، دیکھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر بینا ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کمرے میں ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ ایک شخص نے پالا تھا، مہمان کو اسی کمرے میں ٹھہرا دیا، بجلی بند کر کے روشنی بند کر دی، اس بیچارے کو پتا بھی نہیں کہ